السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تعلیم حکایت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چیپٹر 10 پیج نمبر 160 سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی صاحبزادی جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو عمر میں اکثر مورخین کے نزدیک سب سے چھوٹی ہیں، نبوت کے 1 سال بعد جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 31 برس کی تھی پیدا ہوئیں، اور بعض نے نبوت سے 5 سال پہلے 35 سال کی عمر میں لکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ ان کا نام فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ الہام یا وحی سے رکھا گیا۔ فتم کے معنی رکنے کے ہیں، یعنی یہ جہنم کی آگ سے محفوظ ہیں۔ سن 2 ہجری میں محرم یا صفر یا رجب یا رمضان میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے نکاح ہوا، اور نکاح سے 7 ماہ اور 15 دن بعد رخصتی ہوئی۔ یہ نکاح بھی اللہ جل شانہ کے حکم سے ہوا۔ کہتے ہیں کہ نکاح کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 15 سال 5 ماہ کی تھی۔ اس سے بھی 31ویں سال میں پیدائش یعنی پہلے قول کی تصدیق ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 21 سال 5 ماہ یا 24 سال 1.5 ماہ کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تمام صاحبزادیوں میں سب سے زیادہ محبت تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر کو تشریف لے جاتے تو سب سے آخر میں ان سے رخصت ہوتے، اور جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے ان کے پاس تشریف لے جاتے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ابو جہل کی لڑکی سے دوسرے نکاح کا ارادہ فرمایا تو ان کو رنج ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے بدن کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو رنج پہنچایا اس نے مجھے رنج پہنچایا۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی زندگی میں کوئی نکاح نہیں کیا۔ آپ کے وصال کے بعد آپ کی بھانجی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، جس کا ذکر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بیان میں گزرا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 6 مہینے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیمار ہوئیں، اور ایک روز خادمہ سے فرمایا کہ میں غسل کروں گی، پانی رکھ دو۔ غسل فرمایا، نئے کپڑے پہنے، پھر فرمایا کہ میرا بستر گھر کے بیچ میں کر دو۔ اس پر تشریف لے گئیں اور قبلہ رخ لیٹ کر دائنا ہاتھ رخسار کے نیچے رکھا اور فرمایا کہ بس اب میں مرتی ہوں۔ یہ فرما کر وصال فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا سلسلہ انہی سے چلا اور انشاءاللہ قیامت تک چلے گا۔ ان کی 6 اولاد، 3 لڑکے 3 لڑکیاں ہوئیں۔ سب سے اول حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح سے دوسرے سال میں پیدا ہوئے، پھر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے سال میں یعنی سن 4 ہجری میں، پھر محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سین کی تجدید کے ساتھ ہے، پیدا ہوئے، جن کا انتقال بچپن ہی میں ہو گیا۔ صاحبزادیوں میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال بچپن ہی میں ہو گیا تھا، اسی وجہ سے بعض مورخین نے ان کو لکھا بھی نہیں۔ دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین سے ہوا، جن سے ایک صاحبزادے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک صاحبزادی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئیں۔ حضرت عمر کے وصال کے بعد ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح معاون بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، جن سے کوئی اولاد نہیں ہوئی، اور ان کے انتقال کے بعد ان کے بھائی محمد بن جعفر سے ہوا۔ ان سے ایک لڑکی پیدا ہوئی جو بچپن ہی میں انتقال فرما گئی۔ اور بھائی دوستوں، جو کچھ پڑھا اور سنا گیا، اللہ تعالیٰ ان سب باتوں کو پڑھنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اور ان تمام باتوں کو دوسروں تک پہنچانے والا بنا دے۔ اللہ پاک نے نبیوں والا کا میری، آپ کی اور تمام عالم کے تمام مسلمانوں کی ذمہ داری لگائی ہے۔ ہم خود بھی ان سب باتوں کو سیکھیں، عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ انشاءاللہ کراچی کا اجتماع 25 دسمبر سے شروع ہے، 28 کی صبح دعا ہے۔ ہم اس میں خود بھی پورے وقت کے لیے جانے کی کوشش فرمائیں، شرکت کریں اجتماع میں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں۔
اور وقت کے نکلنے کے لیے بھی لوگوں کو تیار کریں اور خود بھی کوشش اور شرکت فرمائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور زیادہ سے زیادہ دین کے کاموں میں، دین کے کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں اس اجتماع کے لیے بھی ہمارے لیے آسانی فرمائے، ہمارا نکلنا آسان فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم ارفع عنا البلاء والوباء، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ یا اللہ پاک جتنے مسلمان اس دنیا سے جا چکے ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک جو بیمار ہیں اسپتالوں میں، گھروں میں، ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائیے۔ یا اللہ پاک جو پریشان حال ہیں تمام مسلمانوں کی پریشانی کو ختم فرما کے راحت، چین، سکون، عافیت کے ساتھ عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے ان سب مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائیے۔ یا اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔